اور VDCC کے روڈ بھی شامل ہیں۔ ابھی راشد فراز صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ قریب 1.5 کروڑ کے کام صرف پیراماؤنٹ گیس کالونی میں اس علاقے میں کروائے گئے۔ میں اس بات کا اقرار بھی کر رہا ہوں کہ شیخ پیٹ ڈویژن میں اور پیراماؤنٹ اس علاقے میں ابھی بہت سے کام ہونا باقی ہے۔ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم ضرور جو کام نہیں ہوئے ہیں ان کاموں کو تکمیل کریں گے۔ یہی ہمارا آپ سے وعدہ ہے، کیونکہ مجلس اتحاد المسلمین کی پوری لڑائی کیا ہے؟ مجلس اتحاد المسلمین کی پوری لڑائی انصاف کی ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین کی لڑائی ڈیولپمنٹ کی ہے، وکاس بولیے، یہ دو چیزیں مجلس کے لیے بڑی اہم ہیں، اور یہی چیز ان دونوں چیزوں کو مجلس سامنے رکھ کر اپنے سیاسی سفر کو طے کیا۔ آج آپ دیکھتے ہیں جس چراغ کو سرزمین حیدرآباد پر ہمارے بزرگوں نے روشن کیا، آج الحمدللہ اس چراغ کی روشنیاں حیدرآباد سے 2000 کلومیٹر دور بہار میں سیمانچل کے علاقے میں چمک رہی ہے۔ وہاں پر مجلس کے 5 اراکین اسمبلی کامیاب ہوتے ہیں۔ جو مجلس کے مخالفین یہ کہا کرتے تھے کہ مجلس پل کے اس پار کی جماعت ہے، تنزیہ طور پر کہتے تھے۔ جو مجلس کے مخالفین یہ کہتے تھے کہ یہ ایک چھوٹی جماعت ہے اور ان کے قائدین گلی کے بھی لیڈر نہیں ہے، مگر اللہ کا بہت بڑا کرم اور فضل رہا، آپ تمام کی دعائیں رہی، مجلس کے ذمہ داروں کی قربانیاں رہی کہ آج الحمدللہ نہ صرف تلنگانہ بلکہ مہاراشٹر میں مجلس کے 2 اراکین اسمبلی ہے، بہار میں مجلس کے 5 اراکین اسمبلی ہے، اورنگ آباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ سے 23 سال کے بعد اس بات کو رکھ رہا تھا کہ اورنگ آباد میں مجلس اتحاد المسلمین نے شیو سینا کے MP کو جو 23 سال سے وہاں پر اورنگ آباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ پر کامیابی حاصل کر رہا تھا، مجلس نے وہاں سے ان کو شکست دی۔ آج الحمدللہ ہمارے ملک کی پارلیمنٹ میں مجلس اتحاد المسلمین کے 2 اراکین لوک سبھا ہیں۔ ہر طرف سے مجلس اتحاد المسلمین کے قیام کی، مجلس کے آواز کی پورے ملک میں لوگ شدت سے اس بات کو محسوس کر رہے ہیں کہ مسلم اقلیت اور دلتوں کے اور کمزوروں کی ایک آواز ہونا چاہیے۔ آج ملک کے کونے کونے سے لوگ یہ پیغام بھجا رہے ہیں، خاص طور سے بہار میں مجلس کی ایک تاریخی کامیابی کے بعد کہ ہم بیزار ہو چکے ہیں، چاہے وہ کانگریس ہو جس کا سیکولرزم صرف نام کا ہے، یا پھر BJP کا نیشنلزم ہو جو صرف اکثریتی طبقے کی فروغ کی بات کرتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ایک بڑی تبدیلی ہم پورے ملک میں محسوس کر رہے ہیں، اور یہ تبدیلی اس لیے بھی ہو رہی ہے کہ برسوں سے لوگ تنگ آ چکے ہیں کہ سیکولرزم کے نام پر مسلم اقلیت کو پولی بنا کر رکھ دیا گیا۔ ہر کوئی آ کر مسلم اقلیت سے کہتا ہے کہ سیکولرزم کو زندہ آپ کو رکھنا ہے اور آپ خاموش بیٹھے رہیے۔ کئی لوگ مجھے آ کر کہے تھے کہ بہار میں جب اسمبلی انتخابات لڑ رہے تھے تو کئی ذمہ داروں نے مجھ سے آ کر کہا کہ اسد الدین اویسی آپ الیکشن میں حصہ مت لیجئے، آپ وہاں پر مت جائیے۔ میں نے کہا آخر کس بات کے لیے آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ مت جاؤ؟ تو کہا کہ ہمیں ڈر ہے۔ میں نے کہا یاد رکھیے، یہی ڈر کی وجہ سے ہم نے بہت سے چیزوں میں نقصان اٹھایا، یہی ڈر کی وجہ ہے کہ آج پورے ملک میں اگر سب سے زیادہ الٹریسی کسی میں ہے تو مسلم اقلیت میں ہے۔ یہی ڈر کی وجہ سے ہم نے اپنی طاقت کو، جو جمہوریت اور بھارت کا آئین ہم کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم سیاست میں حصہ لیں، اسی ڈر کی وجہ سے ہم صرف کسی کو ووٹ ڈالنے والے بن گئے۔ آج مجلس یہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے 70 سال کسی کو ووٹ ڈالا، اب ووٹ حاصل کرو، اپنے ووٹ سے اپنے نمائندوں کو کامیاب کریے، گراس روٹ لیول سے اپنی ایک لیڈرشپ کو بنائیے،
چاہے وہ بلدیہ کا الیکشن کیوں نہ ہو، ضلع پریشد کا الیکشن کیوں نہ ہو، سرپنچ کا الیکشن کیوں نہ ہو، میں سلام کرتا ہوں بہار کی عوام کا، خاص طور سے سیمانچل کی عوام کا، کہ جنہوں نے مجلس اتحاد المسلمین کے پیغام کو اپنایا، جنہوں نے مجلس اتحاد المسلمین کو سمجھا کہ ہاں بھارت کی اور بہار کی سیاست میں جس متبادل اور وکلپ یا آلٹرنیٹ کی ہم کو ضرورت تھی وہ مجلس اس کو پورا کر رہی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جس سرزمین سے مجلس کے 5 MLA جیت کر آئے، اس سیمانچل کے علاقے کی پسماندگی کا ذکر اگر کروں گا تو ایک لمبا وقت درکار ہوگا۔ صرف اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ آج بھی سیمانچل کے گاؤں میں اگر آپ چلے جائیں گے تو 7-8 سال کے بچوں کے جسموں پر آپ کپڑے نہیں دیکھتے، اتنی غربت وہاں پر۔ اگر آپ تقابل کریں گے کہ سرزمین حیدرآباد پر 100 سال کے بعد بڑی شدت کی بارش ہوئی جس کی بنا پر 3-4 دن ہزاروں لاکھوں گھر پانی میں ڈوبے رہے، تو لاکھوں روپے کا نقصان بھی لوگوں کا ہوا، مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ پچھلے 20 سال سے سیمانچل کے جو علاقے ہیں وہاں پر 1.5-2 مہینے لوگوں کو اپنے گھر بار چھوڑ کر کسی اور جگہ پر جا کر رہنا پڑتا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سیمانچل میں لاکھوں ایکڑ زمین پانی کے بہاؤ سے کٹ جاتی ہے، کھیتیں بہہ جاتی ہیں، فصل برباد ہو جاتی ہے اور حکومت کی طرف سے ان کو معاوضہ بھی نہیں ملتا۔ حیدرآباد میں سیلاب آیا، میں نے چیف منسٹر سے بات کی اور بات کر کے کہا کہ آپ کو کچھ کرنا پڑے گا، لاکھوں روپے کا نقصان غریبوں کا ہوا ہے۔ تو خیر حکومت نے جو بھی اعلان کیا، وہ 10,000 روپے کی اسکیم کا اعلان کیا، وہ ناکافی تھے، مگر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک طرف حیدرآباد ہے اور ایک طرف سیمانچل کی سرزمین ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جس سیاسی سفر کا آغاز، جس جماعت کا آغاز ہمارے بزرگوں نے کیا، آج ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم آنے والی نسل کے لیے، کیونکہ مستقبل ان کا ہے اور ان کے روشن مستقبل کے لیے آپ کو اور ہم کو یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ ہم کو ایک سیاسی طاقت کی ضرورت ہے، ہم کو ایک سیاسی آواز کی ضرورت ہے، ہم کو ایک سیاسی قیادت کی ضرورت ہے۔ اور خاص طور سے میں شیخ پیٹ کی عوام سے یہ کہنا چاہوں گا، آپ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے مجلس اتحاد المسلمین کے فیصلے کو قبول کیا اور آپ نے اسمبلی کے انتخابات میں یہاں پر TRS کے امیدوار کو اپنا ووٹ دیا اور آپ ہی کی ووٹ کی وجہ سے TRS کے MLA 10,000 ووٹ سے جیت پایا، ورنہ اس کی کامیابی نہیں ہو پاتی۔ میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجلس کے فیصلے پر پارلیمنٹ کے الیکشن میں سکندرآباد سے یہاں پر آپ نے BJP کو ہرانے کے لیے اپنے ووٹ کا استعمال کیا، مگر یہ اور بات ہے کہ ہم نے ووٹ بھی ڈالا مگر جن پارٹی کے امیدوار تھے ان کا آرڈر BJP کو ڈال دیا۔ یہ فرق ہے، دیکھیے آپ، یہ فرقہ پرست ذہنیت کا ہم کو مقابلہ کرنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فرقہ پرست پارٹی یقیناً ہے، مگر ان تمام سیاسی پارٹیوں میں ایک ذہنیت ہے فرقہ پرستی کی، جو نہیں چاہتے کہ صحیح معنوں جو سیکولرزم ہے، اس کے اصول ہے، وہ طے ہو۔ میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہی انتخابات میں، بلدی انتخابات میں بھی ہم کو اپنے ووٹ کے ذریعے اس فرقہ پرست ذہنیت کو شکست دینا ہے، جس کی جیتی جاگتی مثال آپ کے سامنے ہے کہ ایک شخص کو TRS کا ٹکٹ نہیں دیا تو BJP کا ٹکٹ لے کر آ گیا۔ یہ بات آپ کو سمجھنا، میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم کو سیکولرزم اندھے بن کر، گونگے بن کر سیکولرزم کے پرچم کو نہیں بلند کرنا ہے۔ سیکولرزم کے پرچم کو اس وقت بلند کرنا ہے جب وہ بوجھ تمام لوگ اٹھائیں گے۔ 70 سال سے صرف ہم اس بوجھ کو اٹھاتے اٹھاتے تھک چکے ہیں، اب ہم کو اپنے حق کے لیے لڑنا ہے اور حق حاصل کرنے کا بہترین طریقہ ہے کہ آپ اپنی پارٹی کو اپنے ووٹ سے کامیاب کریں۔ میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ 1 تاریخ کو آپ مجلس کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریے۔ لوگ مجلس پر فرقہ پرستی کا الزام لگاتے ہیں، میں فرقہ پرست تھا نہ کبھی رہوں گا۔ میری لڑائی انصاف کی لڑائی ہے اور بھارت کے آئین میں، بھارت کے کانسٹیٹیوشن میں مجھے اس بات کی اجازت ہے کہ میں سیاست میں حصہ لوں۔ آپ بتائیے کہ کوئی BJP کا آ کر کہتا ہے کہ مجلس کو ووٹ دینا
ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، بی جے پی کو 300 سے زائد ایم پی ملے تو کیا میری وجہ سے چائنا لداخ میں، ڈبسانگ میں، گالوان میں 900 اسکوائر کلومیٹر زیادہ قبضہ کر کے بیٹھا؟ کیا بھارت کی جنتا نے مجھے ووٹ دیا تھا یا بی جے پی کو دیا تھا؟ کیا میری وجہ سے، غلط لاک ڈاؤن کی وجہ سے پورے ملک میں انفارمل سیکٹر میں 12 کروڑ سے زیادہ نوکریاں چلے گئی؟ نریندر مودی کے غلط لاک ڈاؤن کی وجہ سے کم سے کم 1.5-2 کروڑ لوگوں کی تنخواہیں کم ہو چکی ہے، کاروبار برباد ہو چکے، بھارت کی ملک کی معیشت تباہ ہو چکی ہے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار بی جے پی نہیں کہتی اپنے آپ کو۔ اور جو کوئی حیدرآباد آتا ہے، ایک بی جے پی کا کل کا ایک بچہ یہ کہتا ہے کہ اسد الدین اویسی ریبڈ اسلامزم کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ یہ احمق کو نہیں معلوم کہ جمہوریت میں حصہ ہم اس لیے لیتے ہیں کہ کوئی سوسائٹی کا حصہ ریڈیکلائز نہ ہو جائے، کوئی ریبڈ چیزوں پہ استعمال نہ ہو۔ جب ہم جمہوریت کو مضبوط کر رہے ہیں پچھلے 70 سال سے، تو یہ احمقوں کی دنیا میں بسنے والے جن کے سیاست میں دودھ کے دانت نہیں نکلے، وہ آ کر ہم کو سکھا رہے سیاست۔ میں بی جے پی سے یہی کہنا چاہ رہا ہوں، سنو، یاد رکھو، جب میں اس دنیا میں اللہ کے فضل و کرم سے پیدا ہوا تو میرے والد مرحوم نے کسی ایک اللہ کے ولی سے کہا کہ میرے کان میں اذان ہو، اور دوسرے کان میں میرے والد مرحوم نے مجھے سیاست کہا تھا۔ ہم جانتے ہیں سیاست کیا ہے۔ سیاست کے نام پر اگر تم کھیلنا چاہتے ہو تو کھیلو، اللہ کا بہت بڑا فضل رہا، اللہ کا بہت بڑا فضل رہے گا۔ مگر آپ دیکھیے ذہنیت کیا ہے بی جے پی۔ آج بی جے پی کہتی ہے کہ حیدرآباد کے بلدیہ کے الیکشن میں بی جے پی جیتے گی تو پرانے شہر میں سرجیکل سٹرائک کریں گے۔ یعنی یہ لفظ سرجیکل سٹرائک آرمی اور ملٹری استعمال کرتی ہے کہ ہم کسی دوسرے ملک میں جا کر سرجیکل سٹرائک کے، جیسا ہماری بہادر فوج نے پاکستان کے اس ٹیریٹری میں جا کر سرجیکل سٹرائک کیا تھا، میں نے اس کا خیر مقدم کیا تھا۔ مگر بی جے پی ایک ملٹری ٹرم کو جمہوریت میں، سوک سوسائٹی میں اس کا استعمال کر کے کہتی ہے کہ ہم پرانے شہر میں سرجیکل سٹرائک کر کے یہاں سے پاکستانیوں کو نکالیں گے۔ کون پاکستانی ہے بتاؤ یہاں پر؟ کیا آپ اس لیے نشانہ بنا رہے ہیں کیونکہ ایک بڑی اکثریت یہاں پر مسلمانوں کی اور ہمارے دلت بھائیوں کی رہتی ہے، جس میں ہمارے ہندو بھائی بھی رہتے ہیں؟ کیوں نہیں آپ کہتے کہ سرجیکل سٹرائک کسی اور کونے میں کیا جائے گا؟ یہ برسر اقتدار جماعت ہے جو ملک میں اقتدار کی کرسی پر بیٹھ کر پورے ملک پر حکومت کر رہی ہے۔ وہ پارٹی کہتی ہے کہ اگر ہم کو موقع ملے گا تو ہم اولڈ سٹی میں سرجیکل سٹرائک کریں گے۔ ہر جگہ پر ہم کو شک کی نگاہوں سے دیکھنا، اسی لیے ضروری ہے کہ ہم کو جمہوریت میں اپنے ووٹ کے ذریعے اپنی پارٹی کو کامیاب کرنا ہے۔ اور مجھے یقین ہے کہ حیدرآباد کی عوام حیدرآباد کی ترقی کے لیے، حیدرآباد کی امن کے لیے ایک مؤثر جواب دے گی بی جے پی کو پہلی تاریخ کے دن انشاءاللہ تعالی۔ مجھے پورا یقین ہے کہ نفرت جو پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ نفرت کی دیواریں حیدرآباد کی عوام اٹھنے نہیں دے گی۔ یہ بی جے پی کا پرانی سازش ہے کہ ہر ایک کے خلاف یہ باتیں کرو کہ سرجیکل سٹرائک کریں گے۔ اچھا چلیے مان بھی لیا جائے کہ پاکستانی ہے بحث کے لیے، کیا امت شاہ نریندر مودی 6.5 سال سے سو رہے ہیں؟ کتنے پاکستانیوں کو پکڑے آپ؟ نکالو نا، بتاؤ ہم کو، بتاؤ 100 نام ہم کو بتاؤ کون پاکستانی ہے یہاں پر؟ بتائیں گے نہیں۔ مگر ہندو بھائیوں میں نفرت پیدا کرنے کے لیے، ڈر پیدا کرنے کے لیے کہ دیکھو پاکستانی ہے، ارے میں تم سے کہہ رہا ہوں نکالو ان کو۔ اگر کوئی دوسرے ملک کا رہتا ہے تو گورنمنٹ آف انڈیا کی ذمہ داری ہے، نکالو آپ، یہ آپ کی ناکامی ہے۔ اسی لیے میں مطالبہ کر رہا ہوں کہ نریندر مودی اپنے سکندرآباد کے ایم پی کو جو منسٹر آف ہوم ہے، ان کو فوراً برطرف کرے، کیونکہ وہ حیدرآباد کے اور ان کے ناک کے نیچے پاکستانی ہیں، ان کو پتا نہیں، کوئی کام کے لیے فیلئر ہے، نکالیے ان کو آپ۔ اور ہم کو 100 نام بتائیے کون ہے پاکستانی، نہیں بتائیں گے۔ شہر میں بارش ہوئی، برباد ہو گئے لوگ، لاکھوں کی تعداد میں پانی آیا، ایک پیسہ بی جے پی نہیں دیتی ہے حیدرآباد کے لیے۔
آج تین منسٹر آ کر روز پریس کانفرنس کرتے ہیں اور ذکر خیر کس کا ہوتا ہے؟ آپ کے بھائی دولہے بھائی اسد الدین اویسی کا. کوئی بات نہیں کرتے. یہ نہیں بتا سکتے کہ ہم نے حیدرآباد کو اتنے کروڑ روپے دیے, ہم نے یہ انفراسٹرکچر پروجیکٹ گورنمنٹ آف انڈیا کا لے کر آئے. کچھ نہیں. اگر بی جے پی کو اگر آپ بولیں گے کہ تم پاکستان, ٹیررزم, مسلمان, اسلام, یہ 5 چیزیں مت بولو, تو وہ لوگ بولیں گے بھائی صاحب پارٹی کے ساتھ چلے گی, ختم ہو جائیں گے. صرف یہی بول سکتے کیونکہ نفرت پھیلانا ان کا کام ہے. ہم پر الزام لگاتے کہ ہم فرقہ پرست ہیں. اکبر الدین اویسی نے تلنگانہ کی اسمبلی میں کھڑے ہو کر چیف منسٹر سے مطالبہ کیا کہ پرانے شہر میں لال دروازے کے پاس جو مندر ہے اس کی ترقی کے لیے آپ 10 کروڑ روپے دو. اب آپ بتائیے آپ نے کیا کیا؟ آپ تو مسجد توڑنے والے, ہم تو مندر کے لیے پیسے پوچھے گورنمنٹ سے. آپ دلوں کو توڑنے والے, ہم دلوں کو ملانے والے ہیں. فرقہ پرستی مدرس کبھی نہیں فروغ دی. اور میرا بھی زندگی کا مقصد یہ کہ اللہ جب تک مجھے زندہ رکھے گا اس سیاست میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ 1980 اور 1990 کا ماحول دوبارہ کبھی حیدرآباد میں پیدا نہ ہو, کبھی نہ پیدا ہو. کیونکہ یہ جو معصوم بچے, ان کا مستقبل ہے. ہم نے تو ہماری بچپنے میں ہمارے میموریز خراب ہو گئے. ہم تو سنتے تھے, ہمارے گھر کے پاس آ کر نعرے لگاتے تھے. ہم نے فسادات کو دیکھا, بربادیوں کو دیکھا. ہم وہ لانا ہی نہیں چاہتے ان بچوں کے لیے. ہم تو ان پہ خوبصورت ایک اچھا روشن مستقبل دینا چاہتے ہیں. مگر بی جے پی کے عزائم یہ, بی جے پی کے عزائم, تکلیف کیوں ہے بی جے پی کو کہ پورے ملک میں 200 میونسپل کارپوریشن ہے, 200 میونسپل کارپوریشن ہے پورے انڈیا میں, اور ایک ہی میونسپل کارپوریشن تھا گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن, جہاں پر نریندر موڈی کے CAA کے ان کانسٹیٹیوشنل قانون کے خلاف ایک ریزولوشن موو ہوا, پاس ہوا, جس کو مجلس اتحاد المسلمین نے موو کیا تھا. یہی ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ آخر کیا بات ہے کہ 200 میونسپل کارپوریشن ہے اور ایک ہی جگہ پر یہاں پر CAA قانون کے خلاف ریزولوشن پاس کر دیا گیا. کیوں مخالفت مجلس سے کی جاتی ہے کہ ٹرپل طلاق کا قانون جو موڈی نے بنایا, میں نے دلائل کے ساتھ ساری ملک کو بتا دیا کہ مسلم خواتین کے خلاف ہے, یہ مسلم خواتین کو اور مشکلات میں مبتلا کرے گا. CAA کا قانون پورے پارلیمنٹ کے سامنے ملک نے دیکھا کہ مجلس اتحاد المسلمین نے دلائل کے ساتھ بتایا کہ مذہب اسلام کو اس سے مستثنا رکھ کر یہ بھارت کے آئین کے خلاف ہے, اور میں نے اس قانون کو پھاڑا. ان کو یہی چیز پسند نہیں آتی کہ آخر ہے کون یہ لوگ جو پورے 540 کے ایوان میں صرف 2 ہیں اور اپنی دلائل کے ساتھ, اپنی کانسٹیٹیوشن کی نالج کے ساتھ ہم کو ایکسپوز کرتے رہتے ہیں اور بے باک طریقے سے ان کی مخالفت کرتے ہیں. اسی لیے مجلس کے خلاف پورے کے پورے آ جاتے ہیں. آخر کیوں پرانا شہر کا نام لیے, کوئی اور جگہ کا نام کیوں نہیں لیتے, کیوں نہیں لیتے؟ آپ سوچو, آپ صاحب سمجھ ہیں, آپ جانتے ہیں کہ ان کا مقصد کیا ہے. یہاں پر آپ کی ایک سیاسی قیادت ہے. حیدرآباد پورے ملک میں 5 ایسے شہر ہیں جو گروتھ انجن ہیں. حیدرآباد میں ایمیزون کا سب سے بڑا آفس آ رہا ہے, مائیکروسافٹ امریکہ کے بعد سب سے بڑا آفس حیدرآباد میں, سافٹ ویئر انڈسٹری ہے, کئی BPO آفیسز ہیں, فارماسیوٹیکل کے آفیسز ہیں. آپ سوچئے کہ حیدرآباد کو بدنام کرنے کے لیے بی جے پی اس طرح کی واہیات باتیں کرتی ہے جس سے ہزاروں بچوں کو نوکریاں ملتی ہیں. برانڈ حیدرآباد کو بدنام کرنے کی کوشش بی جے پی کر رہی ہے ایک حقیر بلدیہ الیکشن کے لیے. مگر یاد رکھیں ان کے عزائم ہے, یہ ان کے عزائم ہے. یہ لوگ جو بولتے کرتے ہیں, اسی لیے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ اپنے ایک ووٹ کا صحیح استعمال کریے. کانگریس پارٹی میں اب دم نہیں ہے. اگر آپ شیخ پیٹ میں کسی بڑے حکیم کے پاس چلے جائیں گے یا ایک بڑے ڈاکٹر کے پاس جا کر بولیں گے ڈاکٹر صاحب دنیا کی طاقت پر دوا ہم کو دو, ڈاکٹر حکیم پوچھیں گے کس کے لیے, تو اگر وہ کہے گا کہ کانگریس کو طاقت دینے کے لیے, تو ڈاکٹر صاحب بولیں گے, حکیم صاحب بولیں گے میاں
मरीज का नफ्स देखकर दवा दे सकते, मुझे नफ्स देखने की जरूरत नहीं है, ये मुर्दार हो चुकी है, उठने वाली नहीं है। तो इनको देना बेकार है। इनका भी काम क्या है, मैं बी टीम ओवैसी हमारा वोट काटे। अरे छोटे बच्चे को जब स्कूल में, मैं जब स्कूल में था तुम देखते थे कोई बच्चा जाके बच्चे के हाथ से चॉकलेट छीन लेता, तो बच्चा शाम में अपनी अम्मा आती तो उससे बोलता मम्मी ने मेरा चॉकलेट छीन लिया। उनका वो हाल हो चुका। 5 सीट हम जीते बिहार में, 20 सीट लड़े, आसमान सर पे उठा लिए। अरे भाई क्या आपका ही हक पहुंचता लड़ना? आप ही जीतते रहेंगे, हम नहीं जीत सकते क्या? यकीनन मेरे ख्वाब भी हैं, यकीनन मेरे ख्वाब है, मेरे इनफरादी ख्वाब नहीं है। मैं चाहता हूं मेरी जमात हिंदुस्तान के कोने कोने में जाए। क्यों जाए? जमहूरियत मजबूत हो। क्यों जाए? हमको हमारा हक मिले, हमको हिस्सेदारी में अपना हक मिले, हिस्सा मिले। ये हमारी लड़ाई है। जो कांग्रेस से कहते नहीं आप क्यों जा रहे, मैं बोला क्या करूं? बोले आप बैठो, आराम से बैठो। बोला अच्छा मुशायरा कर लेगा, खुश हो जाओ, खवाली करो, मिठाई खाओ, बिरयानी खाओ, वो करो, ऐसी करो। ये नहीं हो सकता मुझसे। अब हमको लड़ना है, अपने हक के लिए लड़ना है। और जब तक आप सियासत में वो हासिल नहीं करेंगे, याद रखिए आपके मसाइल हल होने वाले नहीं है। भारत की जमहूरियत की तल्ख हकीकत यह है कि जिसके सियासी नुमाइंदे रहेंगे उनकी आवाज रहेगी, उनके मसाइल को हल किया जाएगा। मेरी आप तमाम से अदमन गुजारिश है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में पहली तारीख के दिन अपना एक वोट देकर जमात की कामयाबी के लिए काम करिए। आप कसरत से अल्लाह की बारगाह में दुआ भी करते रहिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ये बातिल ताकतों को अल्लाह इनके तूफान का रुख मोड़ दे। जिस सरजमीन पर हमारे बुजुर्गों ने बहुत मेहनत की, सिर्फ सियासी एतबार से नहीं मेरे भाई, हर एतबार से हमारे बुजुर्गों ने अपना खून पसीना यहाँ पर टपकाया, बहुत मेहनत की, तब जाकर एक माहौल बना है अमन का। यहाँ पर एक अमन है, इस अमन को, इस सुकून को हमको बरकरार रखना है। अपनी जमात का साथ दीजिए, पतंग के निशान पर वोट डालिए। और अब की बार याद रखिए, वोटिंग मशीन नहीं है, आपको बैलेट पेपर मिलेगा। बैलेट पेपर पर आपको जहां पर पतंग का निशान नजर आएगा वहां पर आप मोहर लगाकर उसको अच्छी तरह फोल्ड करके उस डब्बे में डालिए। इसका खास ख्याल रखिए। सुबह सुबह निकलिए और अपनी जमात के लिए दुआ भी करिए, वोट भी दीजिए और यहां से मजलिस के उम्मीदवार को दोबारा कामयाब करिए। अस्सलाम वालेकुम।